بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کی پریشانی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز جو ہمیں دین بتاتا ہے ایسے موقع پر وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں تمام مسلمانوں کا احساس ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو اور تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو ایک عمارت کی طرح قرار دیا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے تمام مسلمان آپس میں ایک عمارت کی طرح ہونے چاہیے، جیسے عمارت کا ایک اینٹ اور ایک دیوار اور ایک حصہ دوسرے حصے کی تقویت کا مضبوطی کا باعث بنتا ہے، اسی طرح ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے تقویت کا اور مضبوطی کا باعث بنے، اور وہ عمارت کی ایک اینٹ ثابت ہو جو پوری عمارت کو سپورٹ کرتی ہے۔ پھر آپ نے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل فرمایا کہ ایسے مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا المسلمون کرجل واحد ان اشتکا عین اشتکا کل و ان اشتکا رأس اشتکا کل، کہ تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے اور ایک آدمی کی طرح ہونا چاہیے۔ جیسے جسم کے ایک حصے میں آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اگر سر میں درد ہوتا ہے سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح کسی جگہ اگر کسی مسلمان کو یا چند مسلمانوں کو تکلیف پریشانی پیش آئے، دوسرے تمام مسلمان اس سے متاثر ہوں اور اس کو اپنی تکلیف سمجھیں۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تو کہ بندہ کسی طریقے سے دوسرے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ بھی فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیا کی ایک پریشانی اور مصیبت دور کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ اس وقت عام مسلمان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ کام کر سکتا ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے تو وہ دعا کرے۔ حدیث میں آتا ہے دعا سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ تو اس لیے عام مسلمان ایک تو دعا کر سکتا ہے، وہ خود براہ راست جا کر وہاں جہاد نہیں کر سکتا، جنگ نہیں کر سکتا، وہاں پہنچ نہیں سکتا، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، ہتھیار نہیں ہے، اس کے پاس جہاز نہیں ہے، اسلحہ وافر مقدار میں اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ کام اسلامی حکومتوں ہی کرنے کا، حکمرانوں کرنے کا ہے۔ وہ خود دیکھیں اور سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان نمبر ایک دعا کر سکتا ہے۔ غزوہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک دعا فرماتے رہے، اتنی دیر دعا فرمائی کہ آپ کی چادر گر گئی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس کیجئے، انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے جنگ کے موقع پر دعا بھی فرمائی ہے۔ نمبر دو، دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ان کے لیے پیسے بھیجیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، تاکہ ان کو خوراک میسر آ سکے، اور اسی طرح اپنی ودویات کا انتظام کر سکیں، پانی پی سکیں اور وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکیں۔ تو اس کی بھی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مالی جہاد ہے اور یہ ہم کر سکتے ہیں، ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطعموا الجائع وعودوا المریض وفکوا العانی، کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور بیماروں کی عیادت کرو اور قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کرو۔ تو اپنی استطاعت کے مطابق ہم پہلے دو کام تو کر سکتے ہیں، اس لیے ہم ان قیدیوں کے لیے بھی کوشش کریں، اپنی استطاعت کے مطابق ان کو مالی امداد کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ دیکھیں دنیا میں اگر یعنی مسلمانوں کے عام معاشرے میں اگر کوئی شخص کسی سے ذرا برے لہجے سے بات کرے، تلخی سے بات کرے یا معمولی نقصان پہنچا دے، دوسرا کمزور مسلمان ساری زندگی اس کی طرف اچھی طرح دیکھتا نہیں ہے، اس سے سلام کرنا گوارہ نہیں کرتا، اگرچہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، دین کی تعلیمات کے خلاف ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ تو اتنی معمولی باتوں پر اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے، اپنے معاشرے کے فرد سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے دوست سے دوری اختیار کر لیتا ہے، تو جن ہمارے مسلمان بھائیوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، گولیاں برسائی جا رہی ہیں اور ان کے گھر گرا دیے گئے ہیں، ان کے خاندان اور ان کی زندگی تباہ و برباد کر دی گئی ہے،
تو کیا ان کے لیے ہم ان کے دشمنوں سے اتنا بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے کہ معمولی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا استعمال کی چیزیں ہیں وہ ہم چھوڑ دیں اور دوسری اسلامی مصنوعات، مسلمانوں کی مصنوعات ہم استعمال کر لیں؟ آج ہی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے مسلمانوں، اکثر مسلمانوں میں اس کا بھی احساس نہیں ہے، تو بائیکاٹ بھی نہیں کر رہے، حالانکہ اس پہ خرچ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بائیکاٹ کریں، اور ہر مسلمان کے سامنے ان اسرائیلی مصنوعات کی اور ان کی مدد کرنے والوں کی اشیاء کی فہرست بھی ہونی چاہیے، اور اپنے مسلمانوں کی جو مصنوعات ہیں ان کی فہرست بھی ہونی چاہیے۔ وہ صابن میں، صرف میں، کھانے پینے کی اشیاء میں، استعمال کی اشیاء میں، ہر چیز میں یہ دیکھے کہ مسلمانوں کی مصنوعات کون سی ہیں، انہیں استعمال کرے، اور غیر مسلموں کی اور خاص طور پہ جو اسرائیل اور اس کے جو معاونین کی مصنوعات ہیں وہ تا حیات اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ تو یہ ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا بھی ہے، اور جو میں نے احادیث سنائی ہیں ان کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے ہم یہ مدد لازمی طور پہ کریں، اس لیے کہ جو معیشت ہوتی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے۔ کسی ملک کی اگر معیشت کمزور ہو جائے تو اس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ نقصان ہم اسرائیل اور اس کے ہم مدد کرنے والوں کو یہ نقصان ہم پہنچا سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ الحمدللہ کچھ مسلمان بائیکاٹ کر بھی رہے ہیں، لیکن دوسرے مسلمانوں کو بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، اپنے خاندان محلے کے لوگوں کو ہمیں یہ بات پہنچانی چاہیے اور مسلسل یہ بات کہتے رہنی چاہیے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی درجے میں ہماری یہ اپنے مسلمان بھائیوں سے مدد قبول فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر مسلمان تم سے اپنے دشمن کے خلاف دین کے بارے میں مدد مانگیں، تم پر مدد کرنا لازم ہے۔ مدد کی مختلف شکلیں ہیں، ایک تو جا کے وہاں جہاد کرنا ہے، وہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ دوسری شکلیں یہ ہیں، دعا، یہی مدد ہے۔ اسی طرح ان کے لیے امداد بھیجنا، یہ بھی مدد ہے، اور اسی طرح ان کے دشمنوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، یہ بھی ان سے مدد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔